It has increased petrol prices, it has increased electricity prices. جس رفتار سے مہنگائی کی سونامی آئی ہے کبھی پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں ہے. مجھے بڑی تکلیف ہے کہ ہر روز مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے اور لوگ بل بلا اٹھے ہیں سڑکوں کے اوپر اور گلیوں میں باتیں ہو رہی ہیں, لوگ بد دعائیں دے رہے ہیں اس حکومت کو. عمران خان نے عوام کو آٹا, چینی, بجلی, گیس, دوائی, روٹی لینے کے قابل نہیں چھوڑا. 3 سال میں ملک کا معیشت کا جنازہ نکال دیا. کروڑوں افراد کو ایک وقت کی روٹی سے محروم کر دیا. مہنگائی معاش ہوگا, ان کو مکھی کی طرح انگلیوں پکڑ کر اقتدار سے باہر کیا جائے. ویلکم بیک ونس اگین. جی پی ڈی ایم اتحاد نے مہنگائی مکانی تھی یا بڑھانی تھی, یہ سوال اس لیے پیدا ہوا ہے کہ جو مہنگائی کم کرنے آئے تھے انہوں نے تمام ہی ریکارڈز توڑ ڈالے ہیں. مہنگائی 50 سال کی بلند ترین سطح پر آ گئی ہے. ڈالر نے پہلی بار ٹرپل سینچری کی ہے. پیٹرول بھی پہلی بار 250 سے زیادہ ہوا. عالمی منڈی میں کمی کے باوجود ڈالر مہنگا ہونے کی وجہ سے عوام کو پیٹرول مہنگا مل رہا ہے. لیکن اس کی صرف ایک وجہ نہیں ہے. سرکاری دستاویزات کے مطابق پاکستان میں پیٹرول کی اصل قیمت 161 روپے جبکہ ڈیزل کی 166 روپے بنتی ہے, لیکن پیٹرول پر 91.36 پیسے اور ڈیزل پر 87.49 پیسے فی لیٹر مجموعی ٹیکس لیا جا رہا ہے. یہی ٹیکس دسمبر 2021 یعنی تحریک انصاف دور میں پیٹرول پر فی لیٹر 27 روپے وصول کیا جا رہا تھا, اور اس سے پہلے مارچ 2018 یعنی مسلم لیگ نون کے پچھلے دور میں 1 لیٹر پیٹرول پر ٹیکس 21 روپے تھا. موجودہ حکومت کے ریکارڈز کی فہرست وسیع ہے. آٹا بھی ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے, فی کلو 170 روپے تک جا پہنچا ہے, جبکہ چینی آج 150 روپے فی کلو کی تاریخی بلندی پر پہنچ چکی ہے. بجلی بھی مزید مہنگی کر دی گئی ہے, جس کا 1 یونٹ مجموعی طور پر اب 50 روپے تک کا پڑے گا, اور اب حکومت گیس بھی مہنگی کرنے جا رہی ہے کیونکہ IMF سے وعدہ جو کیا ہے. موجودہ اتحادی حکومت کے دور اقتدار میں بڑھتی مہنگائی اور بے روزگاری کے سبب گزشتہ 1.5 سال کے دوران 12,21,000 نوجوان روزگار کی تلاش میں بیرون ملک جا چکے ہیں. ورلڈ آف اسٹیٹسٹکس کے اعداد و شمار کے مطابق جولائی 2023 یعنی رواں ماہ عالمی سطح پر ریکارڈ کی گئی مہنگائی کی شرح میں پاکستان دنیا بھر میں 7ویں نمبر پر پہنچ چکا ہے. اور یہ سب حکومت کے جانے کے بعد بھی ختم نہیں ہوگا, کیونکہ خود وزیر اعظم شہباز شریف کہہ رہے ہیں کہ IMF کی شرائط کے بعد مہنگائی کم نہیں ہوگی بلکہ اور بڑھے گی. IMF ہیں, ہمیں اسٹرکچر ریفارمز کرنی ہیں, سرکولر ڈیٹس کم کرنے ہیں, یہ تمام اور دوسرے جو لوازمات ہیں اس کے نتیجے میں مزید مہنگائی ہوگی. اب ناظرین, یہ وہی پی ڈی ایم اور اتحادی ہیں جو تحریک انصاف حکومت کو IMF کے سامنے سرنڈر کرنے, ملک گروی رکھنے اور ملکی خود مختاری پر سودے بازی کے الزامات لگایا کرتے تھے. اس وقت اس ملک کا غریب عوام یہ حکومت کا معاشی پالیسیز برداشت نہیں کر سکتا. آج اب اس IMF ڈیل کو پھاڑ دے. انسٹرومنٹ بن رہے ہیں کہ یہ ملک جو ہے اس کی سرنڈر کر کے مالیاتی اداروں کو اس ملک کو کالونی بنا دیا جائے. خدا کے لیے اپنے ملک کی جو فائنینشیل خود مختاری ہے, جو معاشی خود مختاری ہے, سرنڈر نہ کریں. IMF ڈیل ہے یہ عوام دشمن ڈیل ہے. معاہدے کے تحت کتنے ٹیکسوں کا بوجھ پڑے گا, کتنی مہنگائی آئے گی, گروتھ ریٹ کتنی سلو ہوگی. وہ حکومت جو کہتی تھی کہ ہم IMF سے قرضہ لینے کی بجائے خودکشی کریں گے, وہ پاکستان کے کروڑوں لوگوں کو خودکشی کے راستے پہ کیوں دھکیل رہے ہیں. اب صرف یہی نہیں ناظرین, آج جو وزیر اعظم ہے نا یعنی شہباز شریف صاحب, وہ جب اسمبلی میں بطور اپوزیشن لیڈر تھے تو اس وقت وہ تحریک انصاف حکومت کو IMF کو خیر بات کہنے کے سنہرے مشورے بھی دیا کرتے تھے. یہ 180 ارب روپے IMF سے لینے کے لیے ترلے کر رہے ہیں. اگر ان میں ہمت ہو, ایک جذبہ ہو, شوق ہو, کمٹمنٹ ہو, تو پھر یہ اس ہاؤس میں کھڑے ہو کے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو کہیں کہ آئیں, یہ ہم $1 بلین کے لیے IMF کے منتے ترلے کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ ایسی شرائط ایکسیپٹ کر رہے ہیں جس سے کہ پاکستان کی خود مختاری اور آزادی پر بہت بڑا دھچکا لگے گا. ہم خود اکٹھے کرتے ہیں, صوبوں کے ساتھ بات کریں. 180 ارب روپے جمع کرنا کوئی مشکل کام نہیں, لیکن یہ $1 ارب کے لیے IMF کے آگے ڈھیر ہو گئے ہیں.